بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، ان حالات میں جہاں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، وہیں پر سب سے زیادہ ایک مسلمان اور ایک ایمان والے کے لیے اس کے عقائد اور اس کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں استقامت اور ایمان پر ڈٹے رہنا، اسلام پر جمے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسلام میں استقامت کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں استقامت کی اہمیت کیا ہے؟ اس عنوان پر دو چار احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقیم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتا دیجئے، کوئی ایسی بات بیان فرما دیجئے کہ آپ کے بعد پھر اس کے متعلق میں کسی سے سوال نہ کروں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ایمان پر مضبوط رہو۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ثابت قدمی یعنی ڈٹے رہنا، جمے رہنا استقامت کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کی اجازت ہے ان کو کرو، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، اور توحید میں مضبوط رہو، اس سے پیچھے مت ہٹو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو استقامت اور ثابت قدمی کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا، اور یہ انتہائی سخت حکم تھا، اس سے زیادہ سخت قرآن کریم میں کوئی دوسرا حکم نازل نہیں ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فاستقم والی آیت نے مجھے کمزور بنا دیا۔ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ استقامت یہ تکمیل کے لیے ہے، اس کے بغیر انسان کی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ استقامت نام ہے تمام رسم و رواج، خیالات اور من گھڑت باتوں سے دور رہ کر اللہ کے سامنے یقین کے ساتھ رہنے کا۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے، خواہ اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو، کیونکہ ولی کے لیے کسی کرامت کا ظاہر ہونا اور کسی کرامت کا صدور ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ استقامت بڑی محنت اور مشقتوں کے بعد، بڑی تکلیفوں کے بعد، بڑے مجاہدوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہر کام کے لیے استقامت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے مشکل ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ زندگی کے آخری لمحات تک ایمان پر قائم رہنے کی اللہ سے دعا مانگی جا سکے۔ میرے بھائیو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح پل صراط پر چلنا دشوار اور مشکل ہے، اسی طرح استقامت بھی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرو، اگرچہ تمہارے اندر اس کی طاقت نہ ہو، البتہ عبادت اور بندگی کے لیے اپنی وسعت کے بقدر محنت کر لیا کرو۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے
کہ فتنہ اور فساد کے زمانے میں جہاں جن حالات سے اس وقت میں اور آپ گزر رہے ہیں، خالق کائنات کی ذات پر مکمل یقین کر کے زندگی بسر کرنا چاہیے، اور اپنی وسعت، اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے بقدر عبادت اور بندگی سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اسی سے ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ پھر اس موجودہ دور کی باطل طاقتیں اپنی سازشوں اور اپنے پروپیگنڈوں سے، اس کے ذریعے سے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم کرنے کی ان کی پوری کوشش وہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فتنے اندھیری رات کی طرح آئیں گے، انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا، شام کو وہ مسلمان ہوگا اور صبح کو وہ کافر ہو جائے گا، اور اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔